چونکہ بھری پڑھی ہیں کتابیں کہ جب سرکار نیشا پر تشریف لے گئے، چونکہ خبر وہاں پہلے پہنچ چکی تھی کہ فرزند رسول نیشا پر تشریف لا رہے ہیں، 80,000 انسانوں کا ہجوم تھا اور ان میں 2,000 ارباب محابر تھے، یعنی جنہوں نے قلم دوات کاغذ اپنے پاس جن علماء نے رکھے ہوئے تھے کہ جو کچھ علی کا بیٹا ارشاد فرمائے گا ہم اسے لکھ لیں گے۔ تو جو ہی سرکار کی سواری پہنچی، گھوڑے پر اماری تھی، اماری کے گرد حجاب الہی کے اوپر پردے تھے، اور گویا پردے کے اندر توحید کا پردہ تھا۔ اب یہ جملہ شیعہ کتاب کا نہیں، شیعہ کتابوں میں اس سے بھی شاید کچھ آگے ہو، یہ بھی میں اہل سنت کی ایک کتاب کا جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی سرکار کی فرزند رسول کی سواری پہنچی تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، والناس بین باکن ومتمرغ فی التراب ومقبل حافر دابتہ، کچھ فرتے ولا سے رو رہے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک فطری ہے، بلکہ جبلت بشر ہے کہ جب خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر آنسوؤں کی صورت میں چھلک پڑتی ہے۔ کچھ رو رہے تھے، ومتمرغ فی التراب، کچھ خاک پہ لوٹ رہے تھے، یعنی گویا وہ اپنی اس اضطراری ولائی حرکات سے اپنے آپ کو مولا پر قربان کر رہے تھے۔ اور اگلا فقرہ قابل غور ہے، ومقبل حافر دابتی، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو مولا کے گھوڑے کے سموں کو چوم رہا سوچنے والی بات یہ ہے کہ گھوڑے پہ غضنفر سوار تھا، گھوڑے پہ کوئی عالم مولوی چڑھا ہوا تھا، حجت خدا، کبریائی کا بدن سوار ہے، اور حجت پہ واجب ہے کہ جہاں کوئی امر ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر شریعت کے خلاف ہو رہا ہے تو فوراً روک دے، ٹوک دے۔ تو یہاں امام حق نے، ولی مطلق نے، خدائے جبار کی اتنی بڑی حجت نے لوگوں سے یہ کہا کیوں نہیں کہ گھوڑے کے جانور کے سم چوم رہے ہو، یہ فعل حرام ہے، یہ بدعت ہے، ایسا نہ کرو۔ سرکار کے خاموش رہنے سے ہمیں قیامت تک ایک مسئلہ کی کلید مل گئی، جو جانور ان سے منسوب ہو جائے، جنا کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی اور پیکر میں ہو، اس کے سم چومنا بدعت نہیں بلکہ عین منشائے امام ہے۔ یہ تو ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات تھی جو میں نے کہہ دی۔ مولا نے اماری کا پردہ ہٹایا، لوگوں کو زیارت کروائی، لوگ ایک کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی، شور محشر تھا، آوازیں آ رہی تھی، فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ مولا نے فرمایا سمیت ابی، ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے امیر المومنین، ان رسول اللہ، ان جبرائیل، ان میکائیل، ان اسرافیل، ان اللہ، ان القلم، ان الباری، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنی، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے سنی، انہوں نے اپنے بابا باقر العلوم سے سنی، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سلطان کربلا سے سنی، انہوں نے شاہ نجف سے سنی، شاہ نجف نے جناب رسالت مآب سے سنی، رسالت مآب نے جبرائیل سے، جبرائیل نے میکائیل سے، میکائیل نے اسرافیل سے، اسرافیل نے لوح سے، لوح نے قلم سے، قلم نے خدا سے روایت کی۔
اور علماء کے نزدیک یہ حدیث سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے. ذہب سونے کو کہتے ہیں. سونے کیسے؟ چونکہ ایک بادشاہ نے جب یہ حدیث سنی تو اسے سونے کے پانی سے لکھوا کے محفوظ کر لیا. تو اس نے عالم خواب میں اسی رات جناب رسالت مآب کو دیکھا. سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے کلام کی عزت کی کہ اسے آب زر سے سونے کے پانی سے لکھوایا, اسی وجہ سے تمہارے سارے گناہ بخشے گئے. اور پھر اس میں یہ ایک مفت کا نسخہ بھی ہے کہ اگر کوئی سراقہ یعنی مرگی کا مریض ہو تو اس کے کان میں اسی طرح سلسلے کے ساتھ یہ حدیث پڑھ دی جائے تو وہ فوراً نہ صرف کھڑا ہو جائے گا بلکہ اگر 1000 سال بھی اس کے بعد زندہ رہے گا تو اسے مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اسی کے ساتھ ایک حدیث قدسی ولایت سے بھی تعلق رکھتی ہے. ولایت علی ابن ابی طالب الحسنی. مگر میں یہاں وہی حدیث جو سرکار نے بیان فرمائی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کے سرکار نے ہماری کا پردہ گرا دیا. ارباب محابر کی کلمے سرسرائیں سب نے 2000 کلمے چل رہی ہیں, سب لکھ رہے ہیں. ادھر آخری فقرہ لکھا امن من عذابی. سرکار کی سواری چند قدموں تک پہنچ چکی تھی. مولا نے پھر ہماری کا پردہ ہٹایا بلند, اتنی بلند آواز سے کہ 80,000 کے مجمع کے سروں پہ سور سرافیلی بن کر میرے امام کی آواز گونجی. فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ بشروطہا وانا من شروطہا. فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں اور ان کی ایک شرط میں بھی ہوں. اب یہیں سے سوچئے گا, بلکہ یک وقت اس سے 2 مسئلے ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں. شرط نہ ہو تو مشروط بے فائدہ ہو جائے. یعنی گویا جن کی ولایت کے اقرار کے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں, ان کی ولایت کے بغیر نماز کیسے قبول ہوگی, باقی عبادات کیسے قبول ہو سکتا ہے.